من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ اللہ جل مجدہ کی توفیق سے اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا سے شعبان المعظم کا یہ خوبصورت جمعہ جو روحانی طور پر گناہوں کے پت جھڑ کے موسم میں نصیب ہو رہا ہے، اس میں گناہ جھڑتے ہیں، ایمان کے درخت کی صفائی ہوتی ہے، مگر اگر مالی اور گوڈی کرنے والا صفائی کرے گا تب ہوگی۔ اور اگلا مہینہ پھر رحمتوں کا آ رہا ہے، بہاروں کا آ رہا ہے، مغفرت کا آ رہا ہے، بخشش کا آ رہا ہے، رب کی لوٹ سیل کا مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ کو پھر ہم پر رحم آ گیا کہ وہ ہمیں رمضان عطا فرمائے گا، زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں وہ خیر عطا ہوگی۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، انسان سوچتا ہے کہ ہمیں کبھی آئیڈیل سچویشن مل جائے تو میں ذرا ایسے کر لوں گا تو پھر ایسے ہو جائے گا، ایسے کر لوں تو پھر ایسے ہو جائے گا۔ اللہ کریم پورے 12 مہینوں میں ایک مہینہ ایسے رکھتا ہے، سپر آئیڈیل سچویشن دیتا ہے مسلمان، صرف آئیڈیل نہیں، سپر آئیڈیل سچویشن۔ کیسا؟ مالک جہنم سے ڈر لگتا ہے، رب فرماتا ہے غلقت ابواب جہنم، رمضان شروع ہوتا ہے تو فرماتا ہے جہنم کو تالے لگا دو۔ مولا شیطان کے وسوسے تنگ کرتے ہیں، فرماتا ہے سلسلۃ الشیاطین، شیطانوں کو بھی جکڑ دو۔ پھر فرماتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے بھی کھول دو۔ اور پھر کہتا ہے بندے میں ماننے کے لیے بھی تیار ہوں، بس تو منانے والا بن جا، میں مان جاؤں۔ یہ وہ بہاریں آگے آ رہی ہیں، تو اس کی تیاری کے لیے میں نے اپنا مضمون شب برات کی رات کے ساتھ توبہ کے ساتھ آج کا مضمون خشیت و خوف الہی کا رکھا ہے۔ آج اس مضمون کو ہم بھول رہے ہیں، ہم دنیا منانے کے اندر، لوگوں کو منانے میں، مادیت میں اتنے میٹیریلسٹک ہو گئے ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں کہ ہمارا کوئی مالک بھی ہے جو ہماری پکڑ کر سکتا ہے۔ ہمارا رابطہ اپنے محبوب سے کمزور ہو رہا ہے، اپنے مالک سے اور اس کے حبیب سے کمزور ہو چکا ہے۔ اس ربط کو مضبوط کرنے کے لیے میں نے چاہا کہ کوئی نفس کی تیاری کی جائے، ہم سب تیاری کریں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ میں نے 2 جگہ سے قرآن کی آیتیں تلاوت کی۔ اللہ رب العزت سورہ مومنون میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کی صفات بیان کرتے ہیں، مومنین کی شان بیان کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں بے شک جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے مضطرب اور لرزاں رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، مضطرب اضطراب میں رہتے ہیں کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے۔ اور پھر دوسری جگہ اسی آیت میں فرمایا والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور ایسا کون لوگ کرتے ہیں؟ فرمایا جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ 2 باتیں شرط کے ساتھ سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمائی۔ پہلی صفت یہ ہے اپنے رب کی خشیت سے مضطرب الارضاں رہتے ہیں، لڑتے ہیں، لرزتے ہیں، ایسے باطناً بھی ظاہراً بھی۔ مولا کی فکر اور مولا کا نام آ جائے، مالک کا نام آ جائے، طبیعت اور جسم پر جھرجھری آ جائے، اس کے حضور پیشی کا خیال آ جائے
بندہ کانپ کے رہ جائے اور عجز و انکساری کا پیکر بن جائے، اس کا دل متوجہ ہو جائے مولا کی طرف، مولا میں تیری پیشی کو کیسے، تیری پیشی میں حاضر ہو کر کیسے قیامت کے دن تو نے اگر کھڑا کر لیا تو کیسے کھڑا ہو سکوں گا۔ یہ توجہ کرنا، اپنے آپ کو جگانا، اپنے مولا سے رابطہ استوار کرنے کی پہلی صحیح کرنا، اور کسی اور کے سامنے شرمندہ ہونے کے بجائے اپنے مالک کے سامنے شرمندہ ہو جانا۔ وہ اگر تم شرمندہ ہوتے ہو نا اس سے توبہ کرنے سے، اس کی محبت دیکھو، وہ تم پر رحم کرنے میں ذرا بھی شرم نہیں کرتا، فوراً کر دیتا ہے۔ اس کے لیے پھر فرماتا ہے دوسرے مقام پر سورہ فرماتا ہے من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، فرمایا جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور اللہ کی راہ میں رجوع کرنے والا، انابت والا، حاضری والا، قربت والی نیت والا دل لے کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ پھر آگے فرماتا ہے واہ واہ واہ، فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، دو چیزیں پیش کی، فرمایا جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اس نے اپنے نفس کو بری خواہشات و شہوات سے باز رکھا، حرام کما سکتا تھا، حرام کھا سکتا تھا، حرام ذرائع استعمال کر سکتا تھا، حرام طریقہ کار سے آسان بات مل سکتی تھی، آسائش مل سکتی تھی، آسانی مل سکتی تھی، لذت مل سکتی تھی، رنگینی مل سکتی تھی، سب کچھ ممکن تھا، طاقت بھی تھی، زور بھی تھا، دولت بھی تھی، مگر اچانک خیال آ گیا میرا کوئی رب بھی ہے، میرا کوئی مالک بھی ہے، میں اس کو کیا منہ دکھاؤں گا، میرا کوئی حبیب بھی ہے، تاجدار کائنات کو قبر میں کیا دکھا سکوں گا۔ یہ جو چیز آ گئی، قرآن کہتا ہے جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے، شہوات سے باز رکھا، رب کیا کہتا ہے، فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت کے سوا تو پھر اس کا کوئی ٹھکانہ کمتر ہو ہی نہیں نہ سکتا، یہ رب فرما رہا ہے، یعنی جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ پھر فرماتا ہے سبحان اللہ، ہم ایک جنت پر طلب کرتے ہیں نا مالک سے، رب دو جنتیں کنہیں دیتا ہے، نیکوں کو پرہیزگاروں کو فرمایا نہیں، یا جملہ استعمال فرماتا ہے ولی، قرآن کی آیت ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، تم ایک جنت کی بات کرتے ہو، میں پہلے ہی کہتا ہوں جنتان، میں اسے دو جنتیں عطا کروں گا، دو جنتیں عطا کروں گا، سبحان، یعنی وہ دو جنتوں کا ٹریول ہو جائے گا، اس میں آتا ہے پیسنجر بن جائے گا، دو جنتوں میں آنے والا وہاں مقامی ہو جائے گا، جیسے دو شہروں میں گھر نہیں ہوتے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ ان شہروں کا جنت سے کیا مقابلہ، دو جنتیں، رب کہتا ہے جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اور خوف اور خشیت کسے کہتے ہیں؟ چار قسم کی خوف اور خشیت ہیں بنیادی طور پر۔ پہلا ہے بے خوفی، ڈرنا ہی نہیں، ہم بھول گئے، دنیا میں آ کر بھول گئے، نفس دنیا شیطان کے چنگل میں اس کے اندر اتنا گم ہو گئے، ہم بھول گئے کوئی ہمارا مالک بھی ہے۔ اگر ہم نہیں بھولے تو زمانے میں ظلم کیوں ہے، ستم کیوں ہے، بد اخلاقی کیوں ہے، بد زبانی کیوں ہے، غیبت کیوں ہے، چغلی کیوں ہے، لوگوں کا ناحق خون بہانا کیوں ہے، لوگوں سے زیادتی کیوں ہے، لوگوں کے مال پر ڈاکہ کیوں ہے، عزت اور حرمت لوگوں کے ساتھ، عزت اور حرمت کے ساتھ پیش آنا کیوں نہیں، ان کی عزت و حرمت ہمارے ہاتھ سے محفوظ کیوں نہیں ہے، انصاف کیوں نہیں ہے، عدل کیوں نہیں ہے،
محبت کیوں نہیں ہے؟ راحت کیوں نہیں ہے؟ معافی کیوں نہیں ہے؟ چشم پوشی کیوں نہیں ہے؟ ستار الوجوبی پردہ ڈال دینا کیوں نہیں ہے؟ خیر بانٹنا کیوں نہیں؟ محبت بانٹنا کیوں نہیں؟ تاجدار کائنات کی بات بتانے کی کثرت عمل کے ساتھ کیوں نہیں؟ رب کی بات کا حکم کا پیغام پہنچانا کیوں نہیں؟ نیکی دبتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بدی اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ نیکی کو دبا رہے ہیں، بدی سب کے سامنے کھل کر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم بھول گئے ہیں کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو دفن کر کے آتے ہیں، مگر یقین نہیں کہ ہم بھی یہاں ہوں گے۔ یہ بے خوفی ہے، ہمیں ڈر ہی نہیں رہا، ہمیں خوف ہی نہیں رہا۔ ان کو کبھی قرآن جھنجھوڑتا ہے، کہتا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اے ایمان والو، ابھی بھی وقت نہیں آیا؟ دیکھ نہیں رہا تیرے بال سفید ہو گئے؟ دیکھ نہیں رہا جسم ڈھلکنے لگ پڑا؟ دیکھ نہیں رہا جھریاں آ گئی ہیں؟ دیکھ نہیں رہا کہ اب تجھ پر بڑھاپے کے آثار آ گئے؟ ابھی بھی وقت نہیں آیا؟ جوان، تو جوانی کی بات کرتا ہے، تیرا فلاں دوست تو جوانی میں ہی چلا گیا، تو کہاں بیٹھا ہے؟ تیرے اپنے رشتہ دار، تیرے ساتھی، تیرے بزرگ، تیرے اجداد، تیرے بڑے کہاں ہیں؟ سب منو مٹی تلے چلے گئے۔ انسان تو جسے اپنا دیش سمجھ بیٹھا ہے، یہ تیرا دیش نہیں ہے، یہ پردیس ہے۔ پردیس میں دیش کی طرح نہیں رہتے، ہم اسے پردیس کو دیش سمجھ بیٹھے۔ ہمارا دیش اصل میں مالا اعلی رب سے ملاقات کا ایک شہر تھا۔ وقت نہیں، میں بس اتنا مضمون میں اشارہ دے دیا، پھر اس پر رمضان میں بات کریں۔ یہ ہمارا شہر نہیں ہے، یہ ہمارا دیش نہیں ہے۔ اگر دیش ہوتا تو ہمارے باپ بھی یہاں رہتے، دادا جان بھی ہمیشہ رہتے، نانا جان بھی ہمیشہ رہتے، پردادا بھی رہتے، پردادی امی بھی رہتی، ہمارے سارے خاندان کے چچا تائے بھائی سب رہتے۔ پتہ لگتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے جیسا سوچ رہے ہیں۔ ہم بے خوفی میں مبتلا ہو گئے، اور موت وہی ہے جو اس کے خوف میں آئے اور اس سے ملاقات میں شوق میں آئے اور اس کے حبیب سے قربت میں آئے، ان کی اطاعت محبت و ادب کے اسی سفینے اور اسی معاملے پر آئے، اسی درج میں، اسی لائن میں آئے۔ تو فرماتا ہے ابھی بھی وقت نہیں آیا ایمان والو، ابھی بھی وقت نہیں آیا۔ قرآن جھنجھوڑتا ہے۔ آخر کار ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ وہ دل بھی تو کبھی کبھی ٹمٹماتا ہوا چراغ کہتا ہی ہوگا نا، بندے کب اپنے مولا کی طرف پلٹے گا، کب اپنے مالک کی طرف آئے گا؟ یہ ہماری بے خوفی ہے، ہم اللہ سے ڈرتے نہیں، اس لیے یہ سب کچھ ہے۔ اگر خوف ہو تو معاشرہ ایسا نہ رہے، بڑوں کے بے ادب ہو گئے، ماں باپ کے مؤدب نہ رہے، رشتوں کو کاٹنا اپنا فرض اولی سمجھتے ہیں۔ اللہ پوزیشن بہتر کر دے تو اپنے رشتہ دار جو غریب ہو جائے انہیں منہ لگانا، انہیں سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، انہیں پہچاننے سے بھی انکار کر دیتے کہ منظر ہم سنا کرتے تھے اب آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سارے معاملے، اور پھر اس سے اوپر والے ہیں، اللہ کی پکڑ سے ڈر جائیں، دوزخ کے عذاب سے ڈر جائیں۔ پچھلے ظالموں کا انجام دیکھیں، رب نے کسی فرعون اور شداد کے ساتھ کیا کیا، نمرود کے ساتھ کیا کیا۔ ہم اللہ کی پکڑ سے دور ہو گئے، ہم سمجھتے کہ اللہ کی پکڑ سے نیچے بچ گئے، دور ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی پکڑ کا خوف بھی رکھنا اور اس پر تیقن رکھنا کہ اگر پکڑ لیا تو بچانے والا کوئی نہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر تو کوئی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، شافع محشر ہیں، شافع مذنبین، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے شفیع ہیں۔
تاجدار کائنات کس طرح سے فکر دے رہے ہیں اپنے صحابہ کو. فرماتے ہیں یہ حضور کا مقام بندگی ہے، عجز ہے، انکساری ہے، بخشش انہی کے لیے ہے، معافی ہو چکی، سب کچھ حضور کے لیے ہے. غلطی کا تصور ہی نہیں تو غلطی کا ہونا اور کہاں آگے محال، باقی باتیں تو رب نے کہہ دیا جن کو کہ حبیب تو ہے ہی رحمت للعالمین، اور رحمت بھی کبھی غلط ہوتی ہے. یہ سارے منظر. اب اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر ایک کی بخشش اس کی رحمت پر ہوگی. عرض کی حضور آپ کی بھی؟ فرمایا ہاں میری بھی. اس سے کیا فکر آخرت مل رہی ہے؟ سیدہ کائنات، طیبہ کائنات، مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہو؟ فرماتے میری بیٹی، یہ نہ سمجھنا کہ تم صرف میری بیٹی ہو، تیاری کر کے آنا. حالانکہ انہی کے لیے کہا ہے سیدات النساء اہل الجنہ. سند مل چکی ہے مگر فکر ہے. یہ سارا فکر کیوں ہے؟ یہی فکر ہے جو مولا کے قریب کرتا ہے اور رب کی بارگاہ کی آپ کو میت اور خاص صحبت عطا فرماتا ہے. آگے آئیں. اسی فکر کے لیے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، یہ دوسرا خوف دوزخ سے ڈر جانا ہے. کیسے کیسے مشاہدات ہم نے پچھلا جمعہ پہ دیکھے تھے. بدکاروں کے ساتھ کیا ہوا، کیا منظر ہے، سودیوں کے ساتھ، دوسروں کی چغلی اور غیبت کرنے والوں کے ساتھ، بے امانتوں کی حفاظت نہ کرنے والے اور دوسروں کا مال کھا جانے والوں کے ساتھ. یہ سارا منظر کیا ہے؟ چلے اس سے ڈر جائیں، اس سے خوف زدہ ہو کر اس کی طرف توجہ ہو جائے. اب دوسری قسم کی خشیت والے اس سے اوپر ہیں. کسی کو ایسے ہوتا ہے جیسے انعام مل گیا ہو تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے کہیں چھن نہ جائے، کہیں چھن نہ جائے. تو جنت اگر ہمیں ملنی ہے تو جنت رب نے کہا مومنوں کے لیے رکھی ہے، مگر ہم اپنے عمل کی وجہ سے بالکل ہی بھول جائیں اور سمجھیں کہ بس بخشے جائیں گے، اس نیت کے ساتھ بدعمالی بھی کریں، ظلم بھی کریں، زیادتی بھی کریں، حق بھی ماریں، کوئی نہیں ہم بخشے جائیں گے، کر لیں گے، ہو جائے گا، اس عالم کے ساتھ ہم اور اپنے اس انعام کو بھی کھو دیں. اور جو اس فکر میں رہتا ہے کم از کم میرا یہ انعام تو واپس رہے کہ میں 33 نمبر لے کر پاس تو ہو گیا ہوں، یہ فکر تو رہے، جنت کا شوق ہی رہے. اور تیسری قسم، چوتھی قسم جو اوپر والی ہے وہ اس سے بہت اوپر ہے. ان کو ایک ہی خطرہ ہوتا ہے، ساری زندگی اس خطرے میں گزار دیتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہوئے، اس خطرے کی حفاظت کرتے ہوئے کہ یہ معاملہ کبھی نہ آئے. کیا؟ کبھی مولا ناراض نہ ہو جائے. وہ راضی کیسے ہوگا؟ ان کا عالم ہی اور ہے، وہ لوگ ہی اور ہیں جو صرف اس کے لیے، اس کی رضا کے لیے. تو کیا جنت نہیں ملے گی؟ سوال یہ ہے جب نعمت والا مل گیا تو نعمتیں پیچھے رہ گئی. وہ نعمت والے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور رب ان کے لیے کہتا ہے من اسلم وجہہ للہ فہو محسن. فرماتا ہے جو میری رضا کے لیے، میرے دیدار کے لیے، میری طلب کے لیے اور میری ملاقات کے لیے جھکا رہا، جھک گیا، عجز والا رہا، انکساری والا رہا، فہو محسن. رب کہتا ہے تم سمجھتے ہو کہ حسن رنگوں میں ہوتا ہے، حسن جسامت میں ہوتا ہے. فرمایا وہ تمہاری نظر ہے، میں کہتا ہوں جو میری رضا، میری طلب، میرے مکھڑے، میرے دیدار کے لیے جھکنے والا، تڑپنے والا، یاد والا، میری یاد پہ خود کو منور کرنے والا. اور تتجافا جنوبہم عن المضاجع، جن کے بستر ان کے پہلوؤں سے جدا رہتے ہیں. فرمایا فہو محسن. انہیں حسین کوئی اور کیوں کہے، میں کہتا ہوں وہ محسن. وہی تو حسن والے ہیں، وہی تو احسان والے ہیں، وہی تو نیکی والے ہیں، وہی تو تقوی والے ہیں کہ ان کی نیت کچھ اور نہیں، صرف یہ ہے یریدون وجہہ. وہ لوجہ اللہ کام کرتے ہیں، اس کے دیدار کے لیے، اس سے ملاقات کے لیے. اپنے نفس کو روکتے ہیں، نفس کی کشائش کو کم کرتے ہیں، نفس کشی کرتے ہیں اور اپنے مولا کے حکم کو اس پر نافذ کرتے ہیں. یہ سارا ہے.
اور ڈرنے والوں کے لیے کیا فرمایا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک موقع پر گزر رہے ہیں ایک جگہ سے، دیکھا کہ کچھ صحابہ وہاں پر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو حضور کو پسند نہ آیا، یعنی وقت ضائع کر رہے ہوں۔ بقول حضور تاجدار کائنات نے ایسا دیکھا، حضور نے اپنے صحابہ کو بلایا۔ صحابہ سے بڑھ کر بھی کوئی عظیم ہے؟ کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال ان کے قدموں کی خاک جیسا نہیں، جس نے حضور کے چہرے کو ایمان کی نظر سے دیکھ کر حضور کے چہرے کا وظیفہ کیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا تم نے جہنم کی تیاری، جہنم سے بچاؤ کی تیاری کر لی ہے؟ تمہیں یقین ہے تمہیں جنت مل جائے گی؟ آخرت کی تیاری ہو گئی تمہاری؟ لوگوں یہ ان کا حال بتا رہا ہوں جن کے لیے رب کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہم کہاں ہیں؟ کہاں کھڑے ہیں؟ حضور نے فرمایا جو کچھ میں دیکھتا ہوں نا، اگر تم دیکھ لو، اپنے کپڑے پھاڑ کر، اپنے بالوں پر خاک ڈال کر تم جنگلوں کی طرف نکل جاؤ، جو میں دیکھتا ہوں، پھر جو تم اس کا ایک نظارہ کر لو، زندگی بھر تم مسکرانا بھول جاؤ اور تمہارا رونا بند نہ ہو۔ ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ آج ہمارے دل اس کی یاد میں تڑپنا بھول گئے، ہمارا دل دنیا میں لگا ہوا ہے، ہم وہی بیٹھے ہیں ابھی بھی۔ یہ سوچ کیا ہے؟ مگر پھر بھی کہتا ہے چلو میرے گھر آ گئے ہیں، خالی نہیں جانے دیں۔ یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، ابھی بھی میں سوچ رہا ہوں اچھا پھر ایسے کیسے ہو جائے گا، ایسا کیسے ہو جائے گا، ابھی بھی میں ایسے سوچ رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ اس کے باوجود وہ کہتا ہے چل میرے گھر آ گیا ہے، چل کوئی بات نہیں، اندر آیا تو ہے نا۔ کتنے ہیں جو باہر کھڑے ہیں ابھی؟ رب بلاتا ہے آ جاؤ آ جاؤ، وہ کہتے ہیں آنے والے، ذرا دکان بند کر کے میں ذرا ٹائم ملے نہیں ہوا، ارے وہ گاہک نہ آ جائے۔ وہ کہتا ہے رزق میں نے دینا ہے، میری طرف آ کہ نہیں ٹھہر جا، رزق بے شک تو نے دینا ہے مگر میں کہتا ہوں ابھی مل جائے۔ رب کہتا ہے تو میری طرف آ۔ وہ کہتے نہیں دوسری اذان نہیں ہوئی۔ ہماری مسجد میں تو پھر بھی معاملہ مختلف ہے، کافی لوگ ساتھی آتے ہیں، مگر بتانا چاہتا ہوں آگے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حالت مقدسہ حضور نے کیا فرمایا، جو اس کی محبت میں رونے والے اور اس کی تڑپنے والے۔ اللہ نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن خمس۔ انسان قیامت کے دن اس وقت تک اپنے رب کے پاس کھڑا رہے گا جب تک اس سے 5 باتوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا۔ پہلا سوال رب پوچھے گا، رب پوچھے گا میں نے زندگی دی تھی کیا کیا؟ بلکہ یوں کرتا ہوں اس کی شرح، رب پوچھے گا میں نے زندگی میں نے دی تھی میرے لیے کیا کیا؟ مجھ سے ملاقات کی تیاری کے لیے کوشش کی تھی؟ کبھی کسی بھوکے کو کھانا کھلایا تھا؟ کبھی کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا؟ کبھی کسی بے لباس کو لباس پہنایا تھا؟ کبھی کسی کو اس لیے معاف کر دیا ہو کہ مولا تو بھی تو مجھے 70 بار دن میں معاف کرتا ہے؟ کر کے دیکھ، غور کر، کیا تھا؟ میں نے زندگی دی تو نے کیا کیا؟ پھر پوچھے گا جوانوں، جوان بچوں، ساتھیوں، میرے دوستوں سنو، ہماری جوانیاں کہاں جا رہی ہیں؟ آج کیا معاملات ہیں؟ رب کہتا ہے، رب پوچھے گا جوان سے میں نے تجھے جوانی دی تھی کہاں گوائی؟ اگر اس نے ہمارا وہ چپ کارڈ دماغ کا جو یہاں لگا ہوا ہے دماغ کا، جس میں بڑی میموری محفوظ ہے، ہم تو جانتے ہیں نا ہم کون ہیں، ہمارے سارے رشتہ دار بیٹھے ہوئے، ہماری بیٹیاں، مائیں، بہنیں، اور اس نے حشر کے میدان میں پردہ اٹھا کر وہ سارا ہی بڑی سکرین پر دکھا دیا، کیا بنے گا؟ ہم کس طرح چل پڑے؟
ہماری توجہ کس طرف ہو گئی؟ کیا بنے گا؟ اور اس سے بڑھ کر چھوڑے حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ہم کیا تاجدار کائنات کو کیا منہ دکھائیں گے؟ پھر فرماتا ہے رب پوچھے گا مال کہاں سے کمایا؟ رزق حلال والے رستے سے کہ حرام والے رستے سے؟ بتانا ذرا مجھے، کہاں سے رزق کمایا تم نے؟ حلال رستے سے کہ حرام رستے سے؟ بتا۔ یہ رب نے مجھ پہ چھوڑا ہے۔ فرمایا وَهَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ، میں نے لکھ دیا ہے یہ 5 من گندم کھائے گا، مثال دے رہا ہوں، وہ لکھ دیا ہے، اس نے لکھ دیا ہے میرے لیے۔ فرمایا کھاؤں گا 5 من، مگر یہ مجھ پہ چھوڑا ہے، حلال طریقے سے کھا لوں تب بھی 5 من نہیں ہے، حرام طریقے سے کھا لوں تب بھی 5 من ہے، اس سے نہ ایک زیادہ نہ ایک کم، یہ رب نے لکھ دیا ہے۔ مال کہاں سے کمایا؟ اور پھر پوچھے گا کہاں خرچ کیا؟ بتا۔ اور آخری بات، اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کرتا تھا؟ بتانا۔ تقریریں تو بڑی کرتا تھا، ہر جمعے کے جمعے لوگوں کو نیکی کی باتیں بتاتا تھا، بڑی قرآن سناتا تھا، حدیث سناتا تھا، بڑی واہ واہ کراتا تھا، بڑے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتا تھا۔ بتانا، اب بتا تو نے کیا کیا؟ جتنا علم تھا اس پر عمل بھی کیا کہ نہیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے حضور سے عرض کی حضور رب کے لیے ہر ایک کا حساب لینا آسان ہے نا؟ ہر ایک کا حساب ہوگا نا؟ اب دیکھیں حضور نے کیسے منایا ہوگا مالک کو۔ فرمایا ہاں میری زوجہ عائشہ ایسا ہی ہے، ہر ایک کا حساب ہوگا، مگر وہ پھنس گیا جس سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی۔ بتا، کسی کو رب کہے گا ٹھیک ہے چل ہو گیا نا، جا ہو گیا میرے بندے ہو گیا، اور کسی کو کہا ادھر آ، یہ وقت کہاں گزارا تھا، یہ ویڈیو چل رہی ہے، یہ منظر ہے، یہ معنی ہے، بتانا اور کچھ نہیں۔ جسم کے اعضاء ہی گواہی دینے لگ پڑیں گے، جلد بولے گی میں کس طرح کا بندہ تھا۔ کہاں بیٹھے ہیں ہم لوگ؟ سبحان اللہ۔ اور تاجدار کائنات رب کی محبت اور خشیت پہ کس طرح روتے؟ صحابہ بیان کرتے ہیں، حضرت مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی صدرہ عزیز کعزیز الرحا من البکا۔ فرماتے ہیں ہم حضور کو نماز میں دیکھتے، آپ کے سینہ مبارک سے یوں رونے کی آواز آتی جس طرح چکی کی آواز آتی ہے، حضور یہ روتے تھے۔ کیا پڑی آقا علیہ السلام کو آنسو بہانے کی؟ رونے کی کیا ضرورت؟ بخشے گئے ہیں، رحمت للعالمین ہیں، سارے خزانے ان کے لیے، رب نے جنہیں اپنا دیدار عطا کیا۔ لوگوں یہ عالم تاجدار کائنات کا ہے۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا رونے سے کیا ملتا ہے، اس کی خشیت سے کیا ملتا ہے، خوف سے کیا ملتا ہے؟ جو اس کے لیے رو گیا، نرم دل ہو کر تڑپ گیا، فرمایا اللہ کے خوف سے رونے والا انسان رب اسے دوزخ میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، حضرت انس بن مالک، وہ جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، رب اس کو 2 جنتیں دے گا۔ اس کی شرح حضور کی حدیث میں آئی، فرمایا اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام۔ فرمایا اللہ حکم دے گا اللہ کریم دوزخ کو کہ دوزخ ہر اس شخص کو نکال دے جس نے ایک دن بھی مجھے یاد کیا ہو اور زندگی میں کبھی ایک دن بھی مجھ سے ڈرا ہو۔ اب یہ ان کے لیے بات ہو رہی ہے جو دوزخ جا چکے ہوں گے، اور پھر رب انہیں نکالنے کا کہے گا۔ ایک دفعہ تو سب کے سامنے ذلت تو ہو گئی نا، تو اس سے پہلے کیوں نہ عمل کیا جائے، اس سے پہلے خود کو خیر والا کیوں نہ کیا جائے۔ اور اگلی بات، رب کو اپنے بندے کے رونے سے کتنا پیار ہے۔ میں اتنی بات جانتا ہوں ہم تو اتنی بات جانتے ہیں، صاحب اولاد ہوئے تو پتہ لگا
ہم بھی ایسے ہی کرتے ہوں گے اپنے والدین کے ساتھ. ابو جی یہ چیز چاہیے, ابو جی یہ چاہیے, اور رو پڑنا ابو جی اتنے دن ہو گئے آئی نہیں. تو بچہ رو کر اپنی بات منا لیتا ہے. اے بندے, تو رو کر اپنے مالک کو نہیں منا سکتا؟ تو اپنے مالک کو نہیں منا سکتا جو پہلے ہی ماننے کے لیے تیار ہے؟ تیرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے. اگر تیرے پاس وقت نہیں, حضرت فضیل ابن عیاض کے پاس ایک شخص آیا. فقیروں کی بات اور ہے, جو یریدون وجہہ, جو اس کے دیدار والے ہو جاتے ہیں, ان کا معاملہ اور ہوتا ہے. ان سے پوچھا, حضور مجھے کوئی نصیحت کیجئے, میں گناہ چھوڑ دوں. 5 نصیحتوں میں سے صرف 2 لے رہا ہوں. فرمانے لگے, اللہ کی زمین کے سوا کسی اور خدا کی زمین پہ چلے جاؤ. فرمانے لگے, اس کو عرض کرنے لگا, حضور اللہ کے سوا تو کسی کی زمین نہیں ہے, میں تو کسی خدا کو نہیں جانتا. کہا, جب اس کی زمین پر رہتے ہو اور اس کے احکام کے خلاف چلتے ہوئے گناہ کرتے ہو, غفلت کا شکار ہوتے ہو, شرم نہیں آتی تمہیں؟ کہا, اور حضور کو نصیحت کیجئے. فرمایا, اس کا رزق کھانا چھوڑ دو, کسی اور رب کا رزق کھایا کرو, کسی اور مالک کا. فرمایا, عرض کرنے لگا, پھر کہنے لگا, حضور اس کے علاوہ تو کوئی مالک ہی نہیں جو رزق دینے والا ہو. کہ شرم نہیں آتی, کھاتے بھی اس کو اور غراتے بھی اسے ہو. حیا نہ آئے تمہیں, حیا نہیں آتی. یہ ہمارے لیے بات ہے, یہ عالم ہے ہمارا. وہ کتنا ستار العیوب ہے. میں تو کہتا ہوں ہمارے گناہوں کے ہلکا سا پردہ ہی اٹھ جائے نا, تو اس کی بدبو سے ہی ہم ایک دوسرے کو زندگی میں کبھی دیکھنا گوارا نہ کریں. کتنا ستار العیوب ہے وہ, کتنا غفار الذنوب ہے وہ. اس مالک کا کیا کہنا. تو فرمایا, میں دوزخ میں, حضور نے فرمایا, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, فرمایا, اگر مکھی کسی نے پوچھا نا حضور سے, یا رسول اللہ کس طرح کا معاملہ ہو جائے تو سمجھے کہ رب معاف کر دیا رب نے, کوئی نشانی بتائیں. کیا بتائیں؟ نشانی بتائیں. سرکار دو عالم, ایسے لگتا ہے, میں اس پر ہمیشہ اشارہ کرتا ہوں, ایسے لگتا ہے جیسے حضور نے ہمارے گناہوں کا رب کی رحمت سے حساب لگایا, کوئی فارمولا طے کر کر از اکول ٹو آنسر کیا دیا حضور نے. فرمایا, اگر مکھی کے سر کے برابر کسی مومن شخص کی آنکھ سے اللہ کے خوف میں آنسو کا قطرہ نکل پڑے اور اس کے چہرے کے کسی حصے پہ ٹپک جائے, سمجھو اس پر رب نے دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے. مگر یہ اس کے لیے ہے جو ڈرنا بھی چاہتا ہو. چلو رونا نہیں آتا, حضور اپنے صحابہ میں خطاب کرتے. حضور نے ایک دن فرمایا, چلو میں سورۃ تکاثر سناتا ہوں تمہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. اس کا ترجمہ لگ جائے گا پتا تمہیں, ہائے ثم کلا سوف تعلمون, تمہیں لگ جائے گا پتا. ہائے مولا, ہم تیری پکڑ کے قابل نہیں. کہا, قبروں تک پہنچ گئے, مال جمع کرنے والوں ہلاکت ہے. حضور نے فرمایا, جس نے یہ سورت سنی جو رو پڑا, میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. حضور نے آنکھیں کھولی تلاوت کے بعد تو کچھ نہیں روئے تھے ابھی. حضور نے فرمایا, پھر پڑھتا ہوں, پھر جنت کی بشارت, کچھ روئے, پھر کچھ رہ گئے. فرمایا, جنہیں رونا نہیں آتا وہ رونے والی شکل ہی بنا لیں. رونے والی شکل. کتنا حضور کو ہے کہ میرے بندے اپنے مولا کے سامنے رونے والے بندے نظر آئیں. رب حضور کو کتنی چاہت اور کتنا حضور کے دل میں یہ خیال اور بات ہے. سبحان اللہ. اب آگے بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب اللہ کے خوف سے کسی بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے سوکھے درخت کے پتے جھڑتے ہیں. ہم ڈرنا بھول گئے.
ملاقات والے، جنت والے تو بڑی بات، ہم ڈرنے یاد نہیں ہمیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث مجھے بڑی پیاری لگتی ہیں، 2 حدیثیں میں ہمیشہ سنانا. اچھا بس ایک سنا کے ختم کر رہا ہوں. وقت کا پتہ ہی نہیں لگا آج مجھے، آج وقت کا پتہ ہی نہیں لگا. واہ میرے مولا. مولا عرضی ہے جہنم اور قیامت میں، اس سے پہلے جب قیامت بپا ہو، ہم تو تیرا سانہ قیامت کے حوال نہیں برداشت کر سکیں گے. مولا ہمیں ایسے ہی وقت کا پتہ ہی نہ لگے اور تیرے ذکر کی محفل اور تیرے حبیب کے کسی غلاموں کے کونے میں ہم بھی کھڑے ہوں، کسی کونے میں قدم حضور ہی کہ چل اسے بھی رہنے دو، ہمارا ہی ہے. آخری بات سنا دیتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس ایک یہ حدیث سن لیں. حضور نے خطاب فرمایا، کیا منظر ہوگا جب تاجدار کائنات کی زبان اثر کیمیا جس سے رب کلام کرتا ہے وہ کوئی گفتگو کرتی ہوگی. حسین تجلا اور حسین زلفوں والے میری سرکار، حسن جن پر ختم اور لفظ حسن بھی جن کے لیے ختم ہے. حسن بھی چھوٹا لفظ ہے، کوئی اور ہوتا تو وہ کہتا اپنے حبیب کو میرے پاس لفظ چھوٹے ان کی شان بڑی. وہ خطاب کر رہے ہیں اور حضور کے زبان مبارک سے یہ آیت نکلی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچا لو. خدا را اپنی اولادوں کو دوزخ کی آگ سے بچا لو، اپنی بیویوں کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچا لو. ہم انہیں رزق حلال کھلائیں اور تاجدار کائنات کی غلامی کا ان کو بار بار سبق دہرائیں، بتائیں انہیں. تو یہ جب آیت پڑھی وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اچانک ایک سیابی، جواد سیابی، لوگ کہتے ہیں تڑپنا کہاں لکھا ہے، اعتراض کرتے ہیں وجد تڑپنا کہاں ہے. یہ دیکھیں آئیں میں حدیث سنا رہا ہوں. سیابی نے آیت سنی، تڑپے، ایسے تڑپ کر چیخ نکل گئی، بے ہوش ہو کے گر پڑا. جیسے ہی بے ہوش ہوئے سرکار اس کے قریب ہو گئے. پتہ لگا جو جتنا اس کی یاد میں تڑپتا ہے محبوب اتنا پیار کرتا ہے. وہ قریب ہوئے، قریب ہو کر آقا علیہ السلام نے اب ان کا سر اپنے زانوں میں لے لیا. لوگوں رونے سے یار ملتا ہے، یہی بتایا سب نے، رونے سے یار ملتا ہے، رونے سے سرکار کی قربت ملتی ہے، رونے سے ان کی محبت میں مولا کا قرب ملتا ہے. جیسے یہ ہوا حضور نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا گھبراؤ نہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ. وہ تھوڑی دیر بے ہوش ہو کر پھر آنکھیں کھول کر حضور کو دیکھنے لگا. آقا کے چہرے کو تک کر عرض کی، حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان، وہ پتھر کیسا ہوگا جو جہنم کا ایندھن ہوگا؟ فرمایا وہ سخت، وہ چھوٹا سا پتھر بھی دنیا کے سخت ترین پہاڑ پہ بھی رکھ دو، اس کی ہیبت اور طاقت اور قوت سے اور وزن سے وہ بڑے سے بڑا پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا. بس یہ سننا تھا. ایک آہ نکلی اور جان روح کفس انصری سے پرواز کر گئی. حضور نے فرمایا اپنے بھائی کو دیکھو جس نے جنتی کو دیکھنا ہو، اسے دیکھو. لوگوں آؤ، موت تو یہ ہے جس کے لیے حضور بھی تعریف کریں اور تاجدار کائنات کی قربت ملے. اللہ ہم سب کو تیاری کی توفیق دے، رمضان کی تیاری کی توفیق دے. وما علیہ الا البلاغ.